یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 52 تا 55 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اور مت دور کریں ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ پر نہیں ان کے حساب میں سے کچھ، اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ آپ ان کو دور کرنے لگیں، پس ہو جائیں گے آپ بے انصافوں میں سے۔ اور اسی طرح ہم نے آزمایا بعض لوگوں کو بعضوں سے، تاکہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا ہم سب میں؟ کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو؟ اور جب آئیں آپ کے پاس ہماری آیتوں کے ماننے والے یعنی ایمان لانے والے، تو آپ کہہ دیجئے کہ سلام ہے تم پر، لکھ لیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو کہ جو کوئی کرے تم میں سے برائی ناواقفیت کی بنا پر، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، تو بے شک وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو تاکہ واضح ہو جائے طریقہ گناہگاروں کا۔ آیت مبارکہ کے حوالے سے امام ابن کثیر نے امام ابن جریر کی روایت سے نقل کیا ہے کہ کفار قریش کے چند سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار ہیں،
لیکن ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم گریزاں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ان کے ارد گرد اور ان کی مجلس میں ایسے لوگوں کی تعداد ہوتی ہے زیادہ کہ جو یا تو ہمارے ماتحت ہیں یا ہمارے غلام ہیں یا جنہیں ہم نے آزاد کر دیا یا جو ہمارے ہی ماتحت میں پل رہے ہیں، تو اس لیے وہ ہم سے چونکہ معاشرتی طور پر کمتر ہیں اور حقیر ہیں، تو ہم ان کے پاس اس وجہ سے نہیں جاتے۔ البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت میں انہیں اپنے سے الگ کر دیں اور ہمارے لیے الگ وقت نکال لیں، موقع بنا لیں، تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے اور ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے یہ بات پہنچائی تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں موجود ہوتے ہیں وہ تو بے تکلف ہمارے دوست ہیں، ہم ان سے یہ بات کہہ سکتے ہیں اور انہیں یہ بات ناگوار نہ گزرے گی، اور جب یہ لوگ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو یہ اس مجلس سے ہٹ جایا کریں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے سے سختی سے منع فرما دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت چاہی کہ میری رائے غلط تھی۔ تو آیت میں یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اگرچہ معاشرتی طور پر وہ غرباء اور مساکین ہیں اور معاشرتی طور پر انہیں یہ کفار کے سردار انہیں حقیر اور کمتر سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، اس لیے کہ وہ صبح و شام اللہ رب العزت کے تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور صبح و شام سے مراد یہ ہے کہ ہمہ وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں جب عبادت کا وقت ہوتا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا یریدون وجہ، جبکہ ان کی اس عبادت کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنا ہے، یعنی اس میں ان کی عبادت کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے۔ تو جب یہ اخلاص کے ساتھ ایمان بھی لے آئے اور عبادت بھی کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کے لیے یہ ان کو ہٹا دینا اور کفار اور سردار کہ جن کا ایمان لانا یقینی نہیں بلکہ موہوم بات ہے، ان کے لیے ان کو اپنی مجلس سے الگ کرنا اور ان کی دل آزاری ہو، اللہ رب العزت نے اس سے منع فرما دیا کہ یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان لوگوں کا ایمان لانا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اس میں یہ بات بھی فرما دی گئی کہ یہ لوگ اللہ کی رضا اور کے لیے عبادت کرتے ہیں، یعنی اپنے عبادت میں ان کا اخلاص ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ عبادت کے اندر اگر اخلاص نہ ہو تو چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ معتبر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس میں فرما دیا گیا کہ آپ کے ذمے ان لوگوں کا کوئی حساب نہیں ہے، یعنی آپ کا کام ان تک پیغام پہنچانا ہے، اور جس طرح کہ آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں، ذمہ نہیں ہے، اسی طرح ان کا بھی کوئی آپ پر حساب نہیں ہے، لہٰذا آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور اگر یہ بات ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مؤاخذہ ہوتا کہ یہ لوگ اسلام اور ایمان انہوں نے قبول کیوں نہیں کیا، تو پھر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت اختیار کر سکتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ انہیں ہٹا دیا جائے تو پھر ہم بات سننے کے لیے تیار ہیں، تو اس صورت میں تو آپ انہیں ہٹا سکتے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ بات واضح ہے کہ آپ پر اس سلسلے میں کوئی مؤاخذہ نہیں کہ یہ اسلام کو قبول کریں یا نہ کریں، تو جب آپ سے مؤاخذہ نہیں تو پھر ان غرباء اور مساکین کا ان سرداروں کی وجہ سے ہٹانا یہ آپ کو بے انصافی کی طرف لے جائے گا، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نا انصافوں میں شامل ہو جائیں گے۔
دوسری آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بعض کے لیے آزمائش اور امتحان کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی جو مشرکین اور ان کے سردار ہیں، جو کہ معاشرتی طور پر مالدار ہیں اور قوی ہیں، اور ان کے مقابلے میں ایمان لانے والے کمزور ہیں، غربا ہیں اور مساکین ہیں، تو اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی دولت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بٹھا کر ان کے درجات کو بلند فرما دیا۔ دنیا میں بھی ان کے لیے درجات کی بلندی اور آخرت میں بھی درجات کی بلندی کا وعدہ فرما دیا گیا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ وہ اگرچہ غریب اور مسکین ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ کی طرف سے وعدے فرما دیے گئے ہیں۔ تو اس پر یہ لوگ کہتے تھے، کیا اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو منتخب کر لیا ہمارے مقابلے میں اور انہیں اپنا فضل جو ہے وہ دے دیا؟ تو جواب دیا گیا، الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ کو اپنے شکر گزار بندوں کا علم نہیں ہے؟ یعنی اللہ اپنے شکر گزار بندوں سے خوب واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کے شکر کے طور پر اس کا حکم ماننا، عاجزی انکساری اور بندگی کرنا، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر لبیک کہنا اور مان لینا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور یہ شکر ان غرباء اور مساکین نے ادا کیا، اللہ رب العزت نے ان کے درجات کو بلند فرما دیا، اور ان لوگوں نے کہ جنہیں اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی ہوئی تھیں، انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ نے انہیں راندہ درگاہ بنا دیا اور انہیں ایمان کی دولت نصیب نہیں فرمائی۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ جب یہ اہل ایمان آپ کے پاس آئیں، اور یہ بات اہل ایمان کو کہ بھی علم میں آ گئی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نہ اٹھایا جائے۔ تو پہلے یہ بات ہو رہی تھی، تو اس سے ان کی دل آزاری جو ہو رہی تھی، اس پر اللہ کی طرف سے ان کی یہ اس دل آزاری کو ختم کرنے کے لیے فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب اہل ایمان آپ کے پاس آ جائیں تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر سلامتی بھیجی گئی ہے کہ تم نے قبول کر لیا اور شاکرین میں تمہارا شمار ہو گیا۔ تو سلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آخرت میں اور دنیا میں کامیابی کا جو وعدہ فرمایا گیا ہے، اس کے اظہار کے طور پر اللہ کی طرف سے سلام تم پر بھیجا گیا ہے۔ دوسرا معنی یہ فرمایا گیا ہے کہ آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نعمتوں کی جو وعدہ ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اور تم جیسے لوگوں کے لیے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے۔ یعنی یہ ایک معاہدہ اہل ایمان کے ساتھ، اہل سلامتی کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے کہ وہ ان پر رحمت ضرور فرمائے گا، اور یہ وعدہ اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ اور فرمایا دنیا میں شریف آدمی اور شرفاء کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو تم سے یہ معاہدہ کر لیا، لکھ دیا کہ میں اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رہا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین، آسمان اور ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور پھر رحمت کو پیدا کیا، تو صفت رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ تمام مخلوقات کے اندر تقسیم کر دیا۔ اور اب دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی رحمت کا اور رحم کا معاملہ نظر آتا ہے، وہ اسی ایک حصے، رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی ماں باپ کے لیے اولاد کے لیے ماں باپ کے دل میں جو رحم رکھا گیا اور محبت اور شفقت رکھی گئی، اسی طرح جانوروں میں اور دوسرے چیزوں میں، آپس میں، بھائی بہنوں میں، اور اسی طرح رشتہ داروں وغیرہ میں جو رحمت کا اظہار ہوتا ہے وہ اسی کا جزو ہے۔
اور فرمایا کہ باقی 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے لیے رکھے ہیں اور اس کا کامل ظہور آخرت میں ہوگا۔ آگے فرمایا انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ۔ اب یہ رحمت کا ایک چھوٹا سا اظہار یہ فرمایا گیا کہ اہل ایمان کے لیے یہ فرمایا گیا کہ اگر وہ کسی وقت اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل کر لیں جو کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر مبنی ہو، اور وہ ہوگا جہالت کی بنا پر، اس لیے کہ جو آدمی کسی چیز کو نہیں جانتا اسے بھی جاہل کہا جاتا ہے، اور جو آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اس اللہ کے حکم کو اور اس گناہ کی جو نتائج ہیں اس سے وہ غافل ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، پھر اس کے بعد اس گناہ پر وہ نادم ہو جائے اور اپنی اصلاح کر لے تو اپنے رب کو غفور اور رحیم پائے گا، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ بھی اہل ایمان کے لیے ایک بشارت تھی کہ اللہ ان پر رحم بھی کرے گا، اور اگر کسی وقت میں نادانی اور جہالت سے گناہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو مغفرت اور رحمت کا وعدہ بھی ان کے لیے فرما دیا گیا۔ آخری آیت میں فرمایا کہ ہم اپنی آیات کو اور اپنے احکامات کو اسی طرح واضح کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ گناہگار اور متقی اور پرہیزگار دونوں کے راستے الگ الگ ہو جائیں اور معلوم ہو جائے کہ کس کا عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اور کس کا عمل اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا توبہ کرنے سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص جہالت کی بنا پر گناہ کر لے اور گناہ کے بعد وہ پھر اسے احساس ہو جائے اور پھر اپنے گناہ سے معافی چاہے تو اللہ کے ہاں وہ گناہ کی معافی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں تفصیل یہ ہے کہ وہ گناہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں، یعنی حقوق اللہ سے متعلق ہیں، وہ گناہ تو فی الفور معاف ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرے جو گناہ ہیں جو ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، وہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق اسے معاف نہ کرے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب تک گناہ پر ندامت نہ ہو اور توبہ نہ کرے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو، اس وقت تک توبہ کی قبولیت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حقوق اللہ میں جو غفلت ہوئی وہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حقوق العباد کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ معاف نہیں ہوتی۔ کسی کا مال کھایا، کسی کو ایذا دی، تکلیف دی، اس سے معافی مانگی جائے اور جس کا حق کھایا تھا اس کا حق ادا کیا جائے، اور اگر وہ حق ادا نہ ہو سکتا ہو تو اس کی متبادل جو صورت قرآن و حدیث میں فرمائی گئی ہیں اس کو اختیار کر کے اپنا دامن صاف کر لے تاکہ قیامت کے دن وہ قابل مواخذہ نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔